بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم تحریف قرآن کے اوپر بات کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ایک پوسٹ وائرل کی جا رہی ہے جس میں ایک قرآن پاک سے ملتا جلتا ایک صفحہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں عربی خطاطی کے اندر یہ سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات دکھائی دے رہی ہیں۔ اب یہاں پہ تحریف کی گئی ہے کہ اصل میں الذین یؤمنون بالغیب تھا، تو یہاں پہ لا لگا دیا گیا، لا یؤمنون بالغیب۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ یقیمون یہاں تھا اور ینفقون یہاں تھا، تو اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا، اور یہ تحریفات چند آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر کافی مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تحریف ہو رہی ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو ہماری حکومت کیف کردار تک پہنچائے، ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ایسی گنونی سازش کی ہے اور قرآن پاک کو بدل کے رکھ دی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہاں پہ تصویر کے 2-3 رخ آپ کو دکھانے ہیں اور اصل حقیقت دکھانی ہے کہ اصل اس کے پیچھے کون سی سازش ہے اور کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو کہ مسلمہ پنجاب تھا، اس نے اپنے آباء و اجداد یعنی مسلمہ کذاب کی روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، مجھ سے اللہ نے ہم کلام ہوا اور مجھے الہام ہوا ہے، اور یہ والی آیتیں جو ہے نا میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن سے ملتی جلتی اس نے تحریف کر کے اس نے کہا، لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اچھا جناب، یہاں پہ مسلمہ کذاب کی میں یہاں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بھی کہا کہ انا اعطیناک الجواہر فصلی لربک وحاجر وانا مبغضک رجل فاجر، ہم نے دیے تجھ کو جواہرات، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور ہجرت کر، بے شک جو دشمن رکھنے والا ہے تجھ کو وہ بدکار شخص ہے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے، اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی نے اس آیت کو بدل کے ہی رکھ دیا۔ یہ قادیانی مرزائیوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ہمارے سامنے الاسلام.org، اس میں آئینہ کمالات اسلام اگر آپ دیکھیں اور اس کے صفحہ 352 کے اوپر ہم نے جانا ہے، اور یہاں پہ اگر ہم بڑا کرتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ وہی آیت یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر اس کا قدیم ایڈیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو قدیم ایڈیشن کے اندر من قبلکا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ جدید ایڈیشن کے اندر انہوں نے من قبلکا کے الفاظ کو ڈال دیے۔ اگر ہم اس کا قدیم ایڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا یہ جو لاہوری گروپ ہے قادیانی مرزائیوں کا، اس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ یہ آپ کو آئینہ کمالات اسلام رکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ PDF میں نے اوپن کی ہے، اس کے آپ یہ دیکھیں صفحہ 352 کے اوپر ہم ہیں، اور یہ آیت یہاں پہ نظر آ رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، یہاں پہ من قبلک جو تھا اس کو یہاں سے جناب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن نئے ایڈیشن کے اندر یہاں پہ ڈال دیا گیا۔ یہ میں آپ کو دوبارہ ویب سائٹ کے اوپر لیے چلتا ہوں، یہ دیکھیں من قبلک، من قبل کا یہ نئے ایڈیشن کے اندر ڈالا گیا ہے
جبکہ قدیم ایڈیشن کے اندر من قبل کا نہیں تھا، یعنی مرزا غلام قادیانی نے تحریف کی تھی اور یہ کہا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول، حالانکہ من قبل کا یہاں تھا، لیکن ان مرزئی چوروں نے اور ان محرفین نے یہ کام کیا۔ سب سے پہلے تو تحریف مرزا قادیانی نے کی، قرآن پاک کے اندر قرآن کو بدل کے رکھ دیا، اوپر سے ان قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی بات کو بدل کے رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ باپ نے اللہ کے کلام کو بدل دیا اور بیٹوں نے پکڑ کے اپنے باپ کے کلام کو پکڑ کے بدل کے رکھ دیا۔ یہ تصویر کے آپ کو دو رخ ہم نے دکھائے ہیں کہ ان کے سابقہ ایڈیشن کے اندر کیا تھا اور نئے ایڈیشن کے اندر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل کے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جو صوفیت کا اور فقیری کا لبادہ اوڑھ کر کے وہ قرآن پاک کے اندر تحریف کر رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے جناب فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، جو کہ مشہور ہیں لسانی سرکار۔ انہوں نے بھی یہی حرکت کی ہے، وہ جا بجا کہتے ہیں اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ کلام کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب وارث فخر کے اندر جا بجا اللہ کے کلام لکھے ہیں، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی لکھا کرتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو حرکت کی قرآن پاک کو بدلنے کی، یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک مثال نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم صرف دیگ میں سے ایک دانہ چکھ کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور تصویر کا اصل چہرہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں لسانی سرکار نے بھی یہ حرکت کی اور وہ کس جگہ پہ کی ہے، ویڈیو دیکھیں جی دوستو، یہ وارث فخر کتاب ہے اور یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ایڈیشن ہم دیکھتے ہیں کون سا ایڈیشن ہے۔ یہ چوتھا ایڈیشن ہے، جنوری 2017، اور اس کی تعداد تھی 1000۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر 176 کے اوپر ہم نے جانا ہے اور ہم آپ کو تماشا دکھاتے ہیں۔ یہاں یہ 171، یہ 176 صفحہ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی 2001 کو یہ ان کے اوپر دعا نازل ہوئی ہے، یہ لسانی سرکار کے اوپر، اور یہ جو دعا نازل ہوئی ہے اس میں یہاں پہ ذرا دیکھیں، انی کنتم من الظالمین، حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے انی کنت من الظالمین، تو یہاں پہ کنتو کی جگہ کنتم لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھ لیا، اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ یہ ایک اور ایڈیشن ہے ان کا، یہ جو نیا ایڈیشن اب آیا ہے، یہ بھی ساتھ کچھ دعوت نامے، یہ بیعت نامے، اس کتاب کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اچھا جی، یہ والا ایڈیشن بھی دیکھ لیں آپ، یہ بھی چوتھا ایڈیشن ہے، لیکن یہ جولائی 2017 کا ہے۔ یہ جو پہلا ایڈیشن ہم نے دکھایا تھا آپ کو، یہ تھا چوتھا ایڈیشن جنوری 2017، اور یہاں پہ ہے جولائی 2017۔ اب جولائی 2017 میں یہ کیا کرتے ہیں، صفحہ 176 کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا اور پھر صحیح پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ جی، یہ صفحہ 176 پہ آ گئے اور یہاں پہ دیکھیں انی کنتو کر دیا گیا۔ پچھلے تمام ایڈیشنز کے اندر انی کنتم تھا، لیکن یہاں پہ کنتو کر دیا گیا ہے۔ اپنی غلطی تو درست کر لی ہے ان لوگوں نے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا کوئی توبہ نامہ کتاب کے ابتدا میں یا آخر میں لگاتے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی کہ جس کے پاس یہ نسخے تھے پرانے، کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ تصحیح کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ اور بھی غلطی ہے،
یا ذل جلالی والاکرام ہونا چاہیے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ لسانی سرکار کے خدا کو بھی غالباً غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو دعا نازل کی ہے یہاں یا حرف ندا جب آتا ہے تو یہ زو زا بن جاتا ہے، جیسے ابو ابا، تو یا ابا بکرین، یا ابو بکر نہیں ہوگا بلکہ یا ابا بکر، تو یہ یا ذل جلالی والاکرام۔ اچھا یہ بھی ایک غلطی کی آپ نے دیکھ لیا، یہ ہم نے آپ کو ثبوت دکھانا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور آپ نے اب یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ محرفین قرآن اصل میں کون سے لوگ ہیں۔ یہ اصل میں قادیانی ذہنیت ہے جو کہ مختلف رنگوں کے اندر سامنے آتی ہے، اور یہ لوگ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ وائرل ہوئی ہے یہ پوسٹ، یہ اصل میں قادیانیوں کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ گوگل پلے سٹور سے قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو بڑی احتیاط کیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ پتہ نہیں قادیانیوں کا ہو یا کسی اور اس قسم کے یہ صوفی جو بنے ہوئے ہیں جو کہ قادیانیت کے رنگ کے اندر کام کر رہے ہیں، تو یہ لوگ قرآن کے اندر تحریف کر کر کے اس کی یہ اپلیکیشن بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل وقت آ گیا، بڑا کڑا وقت آ گیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس جانب توجہ دیں اور ایسے عناصر کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دیں، اور انہوں نے اس قسم کا جو جرم کیا، اور لسانی سرکار خاص کر کے اب وہ تو اس نے تو دو جرم کیے، ایک تو یہ کہا کہ میرے اوپر کلام نازل ہوتا ہے، اور یہ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، اور ان کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا وحی کا دروازہ، لیکن اب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھول دیا ہے۔ مرزا قادیانی نے دروازہ کھولا تھا تو 1974 کے اندر پاکستان نے ان کو جو ہے نا بین کر دیا کہ بھائی تمہاری کتابوں کے اوپر پابندی ہے، تم یہ جو ہے نا اسلام کے اندر رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ اب یہ دروازہ دوبارہ کھولا گیا ہے فیصل آباد کے اندر سے، تو بہرحال ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ہماری حکومتوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا اس قسم کے عناصر کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور خاص کر کے لسانی سرکار نے تو وہ واضح طور پہ وارث فقر میں کہا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے، میرے اللہ نے مجھے فرما دیا کہ تو جو مرضی کر، تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب وہی بات ہے، اب وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اللہ کا فرمان آ چکا ہے کہ تو جو مرضی کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حقیقی بات بھی یہی ہے کہ اب کوئی بھی اس بندے کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ کوئی ہمارا چیف جسٹس صاحب بھی خاموش ہیں، اور چیف آف آرمی صاحب بھی وہ بھی خاموش ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی خاموش ہیں، کیونکہ وہ وہی تو نازل ہو چکی تھی لسانی سرکار کے اوپر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں۔ تو بہرحال جی ان فتنوں سے اللہ پاک بچائے جی، کون سا فتنے کی بات کریں، بہت بڑے فتنے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو بس یہی دعا کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اور بہت چار آنکھیں کر کے دیکھیں کہ قرآن پاک کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، کس بندے سے دلواتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کے کیا عقائد و نظریات ہیں، وہ کہیں کوئی غلط چیز تو نہ پڑھا دے آپ کے بچوں کو۔ اسی طریقے سے اگر آپ گوگل پہ دیکھتے ہیں یا مطلب کسی ویب سائٹ کے اوپر یا پلے سٹور کے اندر قرآن پاک کا کوئی نسخہ دیکھتے ہیں تو اس کو کم از کم کسی عالم دین کو چیک کروا لیں، تو پھر اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہی بس ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یقین ماننے میں خود عالم دین ہوں لیکن میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن عالم دین ضرور ہوں، تو ہمیں بھی بڑی احتیاط سے اب دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی غلط بات نہ ہم پڑھ لیں جس کو قرآن سے منسوب کیا گیا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے اللہ ایمان کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔